خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ لوکا تیسرا باب۔ تبریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس جب پینتوس پیلاطس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس ایتھوریا اور ترخونیتس کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور قائفہ سردار کاہن تھے، اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ بس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے، اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ بس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا، لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھی یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، اور وہ ایلی کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ ینا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ آموس کا، اور وہ ناہوم کا، اور وہ اسلیہ کا، اور وہ نوگا کا، اور وہ مائت کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ شمعی کا، اور وہ یوسیخ کا، اور وہ یودا کا، اور وہ یوحنا کا، اور وہ ریسا کا، اور وہ زربابل کا، اور وہ شیالتیل کا، اور وہ نیری کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ عدی کا، اور وہ کوسام کا، اور وہ علمدام کا، اور وہ ایر کا، اور وہ یشوا کا، اور وہ الیازر کا، اور وہ یوریم کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ شامعون کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ یونان کا، اور وہ الیاکیم کا، اور وہ ملیاہ کا، اور وہ مناہ کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوئز کا، اور وہ سلمون کا، اور وہ نحسون کا، اور وہ امیداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہیم کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ رہو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ ابر کا، اور وہ صلح کا،
اور وہ کنان کا اور وہ ارفقسد کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متسلح کا اور وہ حنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محلیل کا اور وہ کنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ آمین۔